یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ فسطائی مودی حکومت نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے ایک اور قدم کے طور پر وادی کشمیر میں تارکین وطن پنڈتوں کو آباد کرنے کے نام پر خصوصی کالونیوں کا قیام شروع کر دیا ہے، جس پر پورے کشمیر میں تشویش اور اشتعال کی نئی لہر دوڑ گئی ہے۔ دریاسنا سری نگر اور ملحقہ اضلاع کے مختلف علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں، جن میں کشمیری عوام کے خلاف بھارتی حکومت کی طرف سے سماجی، سیاسی، ثقافتی اور مذہبی الغار کی مذمت کی گئی۔ وارثین شہداء، جموں کشمیر اسٹوڈنٹس اینڈ یوتھ فورم اور دیگر حریت تنظیموں کی طرف سے چسپاں کیے جانے والے ان پوسٹرز میں ہندو انتہا پسند تنظیموں، RSS اور BJP کے مقامی اعلی کاروں کو غدار قرار دیتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ وطن عزیز کی مسلم اکثریتی شناخت کو اقلیت میں بدلنے کے منصوبے کو بہرحال ناکام بنایا جائے گا۔ ادھر کنگن گاندربل میں ایک بھارتی فوجی نے خودکشی کر لی ہے، جسے مقبوضہ علاقے میں جنوری 2007 سے خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 475 ہو گئی ہے۔ حریت رہنماؤں پروفیسر عبدالغنی بٹ اور دیویندر سنگھ بہل نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جہاں تنازع کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ دہائیوں سے بھارتی مفادات کی آبیاری کرنے والے پروفیسر سیف الدین سوز جیسے بھارت نواز سیاستدان بھی اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کشمیر ایک جیل خانہ ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ عالمی شہرت یافتہ امریکی دانشور نوم چومسکی کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ کشمیر ایک قید خانہ ہے اور یہاں ہندو فسطائیت کی علامات پہلے ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ RSS کی فسطائی حکومت نے 5 اگست 2019 کو اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے کشمیریوں کو صفائی ہستی سے مٹانے کے جس شیطانی ایجنڈے کی بنیاد رکھی، اب اس ہندوتوا ایجنڈے کے نفاذ پر کام مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں نہ صرف کشمیریوں کی منظم نسل کشی اور دیگر مظالم میں شدت لائی گئی، بلکہ کشمیریوں کی زمینوں اور ان کے وسائل پر قبضے کی سازشیں بھی کی جا رہی ہیں۔ کشمیریوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے ایک طرف لاکھوں بھارتی ہندوؤں کو ڈومیسائل جاری کر کے ان کی آبادکاری کی راہ ہموار کی گئی، تو دوسری طرف کشمیری پنڈتوں کے لیے اب عارضی رہائش گاہیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ ان تمام شرانگیز اور مسلم کش کارروائیوں کا مقصد کشمیریوں پر ہندو تہذیب مسلط کر کے کشمیر کو ہندو راشٹر بنانا ہے، جو کہ RSS کا دینِ خواب ہے۔ مودی کی زیر قیادت RSS حکومت کے یہ تمام ہتھ کنڈے نہ صرف عالمی قوانین اور کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں بلکہ اخلاقی اصولوں کی بھی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ صہیونی طرز کی ان سازشوں کے خلاف کشمیری عوام کی جدوجہد جاری ہے۔ اگرچہ بھارتی استعمار نے اپنی 10 لاکھ فورسز کے بل بوتے پر کشمیر کی 90 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی کو گزشتہ 14 ماہ سے محصور کر رکھا ہے اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کو دنیا کے سب سے زیادہ فوجی تعیناتی والے خطے اور جیل میں تبدیل کر دیا ہے، تاہم 10 لاکھ فوجیوں کے ظالمانہ محاصرے اور بھارتی پابندیوں میں جکڑے ہوئے کشمیریوں کے حوصلے ہمالیہ سے بھی بلند ہیں۔ انہوں نے عزم کر رکھا ہے کہ وہ بھارت کے فوجی طاقت اور مظالم سے مرعوب نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ چانکیائی سازشوں کو کامیاب ہونے دیں گے۔ کشمیری عوام عزت کی موت کو ترجیح دیں گے، لیکن اپنی جداگانہ شناخت اور تہذیب پر حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہندو بالادستی کے خواب دیکھنے والے شرپسند اور نسل پرست عناصر کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کشمیریوں کو شہید تو کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں شکست نہیں دی جا سکتی۔